اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی فرما دیجئے تم اللہ کے فضل کے ملنے اور اس کے رحمت کے ملنے پر خوشی منایا کرو۔ اللہ کے فضل کے ملنے اور اس کے رحمت کے ملنے پر خوشی منایا کرو۔ اب اللہ ہی سے سوال ہے، مولا تیرا فضل کیا ہے؟ تو اللہ کا فضل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں بغیر کسی تکلیف کے سانسیں لے رہے ہیں، اگر یہ سانسیں رک جائیں اس دن آپ کو احساس ہوگا یہ سانسیں اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، یہ سانسیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ سو کے اٹھیں اور آپ کے گردن کی نس چمک جائے اس دن آپ کو پتا چلے گا آپ کے گردن کی نس اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ لیکن میں آپ کو مختصر میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کے جسم میں بے شمار ایسے فضائل اور بے شمار ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کے بغیر آپ ایک پل بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کے رگوں میں دوڑنے والا خون تیز ہو جائے، بلڈ پریشر بڑھ جائے تو بھی آپ کو دقت ہے۔ اگر آپ کے جسم میں بہنے والا خون لو ہو جائے تب بھی آپ کو دقت ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میں، اللہ نے بے شمار فضل بے شمار کرم آپ پر فرمایا ہے، لیکن پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک کوئی ایک آیت میں بھی کبھی اللہ نے احسان جتلایا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر یہ فضل کیا یہ میرا احسان ہے، کہیں نہیں کہا۔ اتنے انعامات دیے، اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، لیکن ایک آیت میں بھی یہ نہیں کہا کہ میں احسان جتلا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں یہ دیا، کبھی نہیں کیا، سوائے ایک فضل کے، سوائے ایک کرم کے کہ اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ اور وہ فضل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کا مومنین پر سب سے بڑا فضل یہ ہوا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال ہے اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم اللہ کے فضل کے ملنے پر، اس کے رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ میرے آقا اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے، میرے آقا اللہ کا سب سے بڑا رحمت بھی ہے۔ اب آپ بتائیے ہم حضور کے ملنے پر خوشی منائے کہ نہ منائے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے ہیں۔ حضور کا میلاد منانا قرآن کی نص سے ثابت ہے، حضور کا میلاد منانا صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے، بخاری و مسلم سے ثابت ہے۔ لیکن میں مختصر میں آپ کے سامنے میں ان دو چار سوالات کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام میں سیلیبریشن کا، اسلام میں دنوں کو منانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے، میں آپ کو اس سوال کا بہت مختصر جواب دے رہا ہوں، اسلام نے سیلیبریشن کا تصور کس انداز میں دیا ہے غور کیجئے۔ آپ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز 5 کی 5 کسی نہ کسی کی یاد ہے۔ امام قسطلانی نے اس کو مواہب اللدنیہ میں نقل کیا۔ میں اگر ریفرنس بیان کروں گا تو تھوڑی سی تفصیل ہو جائے گی، میں مختصر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔
جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے شکرانے میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کی. توبہ قبول ہونے کے شکرانے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی. اللہ کو وہ 2 رکعت نماز نفل اتنا پسند آیا کہ اس امت پر فجر کی صورت میں اللہ نے اس کو فرض کر دیا. تو جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آدم کی یاد منا رہے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال ہو گئی. 90 سال کی عمر میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بیٹے سے نوازنے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا مولا اب تو میری عمر 90 سال ہو گئی. اللہ نے 90 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے. جب 2 صاحبزادے ملے تو اس کے شکرانے میں، بیٹے کی پیدائش کے شکرانے میں انہوں نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کی. وہ 4 رکعت بیٹے کی ولادت کی خوشی میں پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس امت پر ظہر کی صورت میں فرض کر دیا. سبحان اللہ. تو جب آپ ظہر پڑھتے ہیں تو آپ ابراہیم کے بیٹوں کی یاد منا رہے ہوتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد واپس سے دنیا میں بھیجے گئے. 100 سال کے اٹھنے کے بعد انہوں نے شکرانے میں 4 رکعت نفل نماز پڑھی. اللہ کو وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس امت پر اس کو فرض کر دیا. تو جب آپ عصر پڑھتے ہیں تو عزیر کی یاد منا رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، میں واقعہ نہیں بیان کر رہا. یونس علیہ السلام انتہائی بیمار تھے. آپ نے سنا ہے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. وہ حکمت تھی، وہ ایک تفصیلی کلام ہے. جب حضرت یونس صحت یاب ہو گئے اللہ کے فضل سے تو انہوں نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کی. تو بیماری سے صحت یابی کے بعد ویکنس اتنا زیادہ آ گیا تھا، کمزوری اتنی زیادہ آ گئی تھی کہ آپ تھک کے 3 میں بیٹھ گئے. وہ 3 رکعت یونس علیہ السلام کا صحت یابی کی خوشی میں پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس امت پر مغرب کی صورت میں فرض کر دیا. عشاء حضور کی وجہ سے فرض ہوئی. بتانا یہ چاہتا ہوں یہ 5 کی 5 نمازیں کسی نہ کسی کی یاد منا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے یاد منانے کا تصور ہی نہیں ہے. بس میں مختصر سے بات کر کے ایک آخری بات کر کے میں عرض کرنا چاہوں گا، ختم کرنا چاہوں گا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی مرتبہ مجھ سے سوال کیا گیا، اس لیے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. دو روایتیں موجود ہیں، ایوب علیہ السلام کی بھی ہے اور یونس علیہ السلام کی بھی ہے. تو میں پہلی روایت بیان کر رہا ہوں. نہیں میں جو بول رہا ہوں اوتھینٹک بول رہا ہوں. نعرہ تکبیر، اس کی شکل. مثال کے طور پر اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ مسجد بنانا کہاں لکھا ہے تو ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید میں احادیث پاک میں حکم موجود ہے مسجد بنانے کے بارے میں. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ مسجد میں جس طرح سے آج محراب بنتا ہے، ڈیکوریشن ہوتا ہے، اس کی شکل کے بارے میں اگر کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے اصل قرآن سے ثابت ہے شکل زمانے کے حساب سے بدل جاتی ہے. شکل زمانے کے حساب سے بدل جاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں شکل بدلنا بھی بدعت ہے تو میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا جو قرآن مجید آج آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، لیکن جس طرح سے آج آپ کے ہاتھ میں کتاب کی شکل میں موجود ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا. تو جب حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو اگر کوئی معاذ اللہ کہے کہ قرآن بدعت ہے تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا. جس طرح سے مسجدیں آج بنتی ہیں حضور کے زمانے میں یہ مسجدیں اس طرح نہیں ہوتی تھی. حضور نے فرمایا اپنی مسجدوں کو منڈی بناؤ، اس پہ مینار اور گنبد نہ بناؤ. آج کس کی مسجد ایسی ہے جس کی مسجد پر مینار اور گنبد نہ ہوتے ہو؟ ہر کسی کی مسجد پر مینار اور گنبد ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کا ہر سال غلاف بدلا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. خانہ کعبہ کے خلاف پر قرآن مجید کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے.
ہر سال تراویح جماعت کے ساتھ سب کی مسجدوں میں ہوتی ہے، ہر کسی کی مسجد میں. ہاں یہ الگ بات ہے کسی کے وہاں 8 کسی کے وہاں 20. جماعت تراویح کی اگر بات کریں تو رسول اللہ کے زمانے میں صرف 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ ہے. 3 دن کے بعد پھر حضور نے حکم فرما دیا کہ لوگ فردن فردن الگ الگ تراویح پڑھیں گے، لوگ الگ الگ تراویح پڑھیں گے. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ 2 سال رہا. سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوئی. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع فرمایا. اور بخاری کی کلمات ہے، حضرت عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو کیا آپ کوئی کہے گا معاذ اللہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، جو کام سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کیا، معاذ اللہ حضرت عمر نے کر دیا، حضرت عمر کو بدعت ہی کہیں گے؟ اسی طرح سے اذان ثانی جو جمعہ میں اذان ثانی ہوتی ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. حضور کے سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں اذان ثانی نہیں ہوئی، عثمان غنی کے زمانے میں اذان ثانی نہیں ہوئی. عثمان غنی کے زمانے میں آخری ٹائم پہ پھر اذان ثانی کا حکم ہوا. تو کیا معاذ اللہ کوئی عثمان غنی کو بدعتی کہے گا؟ بخاری و مسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 250 سال کے بعد لکھی گئی. تو کیا کوئی بخاری و مسلم کو بدعت کہہ کر کے اس کو نکار دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث پاک سے ثابت ہے. ضرورت اس چیز کی ہے، عشق کی نگاہوں سے، محبت کی نگاہوں سے اگر بخاری پڑھیں گے تو آپ کو حضور کے ولادت کی خوشی منانے کا ثبوت مل جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیں. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ اے ہمارے رب آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدن، تاکہ دسترخوان اترنے کے دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان اترے تو وہ دن عیسیٰ کے حواریوں کے لیے عید ہو سکتی ہے. جس دن سرور کائنات تشریف لائے وہ دن عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ دن عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں صرف 2 ہی عید ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ جمعہ کا دن بھی عید ہے، جمعہ کا دن بھی عید ہے. یا رسول اللہ کیوں عید ہے؟ فیہ خلق آدم، اس لیے جمعہ کا دن عید ہے کہ جمعہ کو بابا آدم تشریف لائے، جمعہ کو آدم کی پیدائش ہوئی. اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو وہ دن عید ہو سکتا ہے، جس دن آدم کے سردار تشریف لائے وہ دن عید نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قربان ہے دوشمبے تجھ پر 1000 جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت. حضور علیہ السلام کا میلاد منانا قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث پاک سے بھی ثابت ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی موجودگی میں اپنے اکابرین کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کریں. اہل سنت کا عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث پاک سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.